اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اہل بیت کو صاف ستھرا کر دیا جائے، اہل بیت کو نجاست سے پاک کر دیا جائے، نجاست ظاہری سے بھی پاک کر دیا جائے اور نجاست باطنی سے بھی پاک کر دیا جائے، گناہوں کی نجاست سے بھی پاک کر دیا جائے اور جسمانی نجاستوں سے بھی پاک کو صاف کر دیا جائے۔ اے میرے عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار یعنی رسول کی اولادوں کے لیے، اولاد مصطفیٰ کے لیے، آل محمد کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا تو میرے آقا سرسار ہو گئے، میرے آقا خوش ہو گئے، میرے آقا مسرت سے جھوم گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان میں تشریف لائے اور کہا میری فاطمہ آ جاؤ، علی کہاں ہو تم بھی آ جاؤ، حسن میرے بیٹے کہاں آ جائے، حسین میرے بیٹے کہاں وہ بھی آ جائے۔ حضرت علی کو سامنے بیٹھایا، فاطمہ الزہرا کو سامنے بیٹھایا اور پھر داہنی گود میں حضرت امام حسن کو بیٹھایا اور بائیں گود میں حضرت امام حسین کو بیٹھایا اور پھر اپنی کالی کملی نکالی، جھوم کے بولو، وہ کالی کملی رسول پاک نے حضرت علی کے سر پر رکھ دی، فاطمہ الزہرا کے سر پر رکھ دی، حضرت امام حسن کے سر پر اڑا دی، حضرت امام حسین کے سر پر اڑا دی اور پھر وہی کملی اپنے سر پر بھی اوڑھ لیا اور اوڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر اور جو لوگ ان سے پیار کریں تم سب سے پیار کر۔ اور جس پر حسین توجہ فرما دیں میں وہ اگر ادنا ہو تو اعلیٰ بن جائے، اسفل ہو تو برتر و اعلیٰ بن جائے، چھوٹا ہو تو بڑا ہو جائے، خدا کی قسم اگر وہ اپنی نگاہ خاص جس پر ڈال دیں وہ جہنمی ہو تو جنتی بن جائے۔ میرے حسین کی عظمت دیکھو، میرے رسول ارشاد فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن یبغضہما فقد ابغضنی۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے عداوت یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت اور دشمنی کی اور جس نے مجھ سے عداوت اور دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔ اور خدا کے دشمن کا ٹھکانہ کہاں ہے بولو، جوڑ سے بولو، جو حسین کا ذکر کون روکتا ہے؟ جو دشمن حسین ہے، تو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کدھر ہے۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں، جو روتے ہیں کہتے ہیں یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین، حسین حق پر نہیں تھے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میدان محشر میں یزید کے ساتھ رہنا اور ہم لوگ سب امام حسین کے ساتھ رہیں۔ اب نبی کا فرمان سنو، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سجلا شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور میرے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آؤ دیکھو، اس میں چاروں ہیں، علی رسول کے گھر والوں میں، فاطمہ رسول کے گھر والوں میں، حسن رسول کے گھر والوں میں، حسین رسول کے گھر والوں میں، اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں، لیکن ان میں چار بڑے خاص لوگ ہیں۔ کون کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اب علی کو دیکھیں ان کا مرتبہ کتنا بڑا، اندازہ لگائیے۔ وہ علی جن کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں۔ وہ علی جن کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جب رسول پاک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مدینہ المنورہ میں جو منافقین تھے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن رسول کو اصل میں دل سے مانتے نہیں تھے، چاہتے نہیں تھے، وہ خالی منافقت پھیلاتے تھے، جھگڑا پھیلاتے تھے اور رسول کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، ان کے مراتب کو کم کرنے کے لیے منافقین نے رسول کے علم غیب پر حملہ کیا۔ علم غیب پر رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ صحیح سیدھے سادے مسلمانوں کو ورگلانا شروع کیا۔ کساں کساں یہ بات حضرت علی کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ اے میرے عزیزوں، تو اس وقت بھی منافقین رسول کے علم غیب سے انکار کرتے تھے، آج بھی جو منافقین ہیں وہ رسول کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ گرو گھنٹال تھے، یہ ان کے چیلے چپاٹی ہیں۔
रसूल के इल्म गैब से इनकार, और फिर उसके बाद चीनी गोलियां शुरू, थोड़ी थोड़ी करके हजरत अली के पर्दे समझ यानी कानों तक बात पहुंच गई। हजरत अली ने ऐलान करवाया पूरे मदीने में, सब लोग मस्जिद नबी शरीफ में आ जाओ। अच्छा, मस्जिद नबी शरीफ कोई मामूली मस्जिद नहीं है, इतनी शानदार, इतनी मर्तबे वाली, इस कदर इज्जत वाली, तकरीब वाली मस्जिद है कि मेरे रसूल फरमाते हैं कि जो मस्जिद नबी में एक नमाज अदा कर लेगा, अल्लाह ताला उसे 50,000 नमाज का सवाब अता फरमाएगा। वो मस्जिद नबी शरीफ जहाँ मेरे आका मज़ारे मुक़द्दस से आराम फरमा रहे हैं, वहाँ 70,000 फरिश्ते टाइम कंटिन्यू रसूल पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होते रहते हैं। कितनी मुकद्दस मस्जिद है। हजरत मौला अली ने फरमाया सारे लोग मस्जिद नबी शरीफ में जमा हो जाएं। सारे लोग मस्जिद नबी शरीफ में आ गए, बूढ़े जवान बच्चे सब लोग मस्जिद नबी शरीफ में। हजरत अली तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े हो गए। वही मिंबर जहाँ जो रसूल का मिंबर है, वही सी मिंबर पर हजरत अली खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं रसूल को ये इल्म नहीं, रसूल को वो इल्म नहीं, रसूल को इल्म गैब नहीं। सुनो, मैं कौन हूँ? अब कोई बोल नहीं रहा। हजरत अली ने फरमाया, मैं अली हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, अली हूँ। मैं मुस्तफा नहीं हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ। मैं रसूल नहीं हूँ, खादिम रसूल हूँ। मैं नबी नहीं हूँ, दामाद नबी हूँ, अली हूँ, अली। सुनो, तुम नबी के इल्म गैब की बात कर रहे हो, अली आज तुम्हें चैलेंज कर रहा है। अली आज तुम्हें चैलेंज कर रहा है। क्या? जो इल्म तुमको पूछना है ना, अली से पूछ लो, सब बताएगा। जो कुछ भी पूछना है दुनिया में, आखिरत में, जन्नत में, कायनात में, जमीन और आसमान में, जो इल्म पूछो बताएगा। जिन्नो मकान का इल्म पूछो बताएगा, और गिरमान का इल्म पूछो बताएगा, जन्नत और रिदवान का इल्म पूछो बताएगा, जिन्नो बशर का इल्म पूछो बताएगा, बहरो बर का इल्म पूछो बताएगा, दरिया और समंदर का इल्म पूछो बताएगा, इधर और उधर का इल्म पूछो तो बताएगा। हमें इल्म ज़ाहिर भी बताएगा, इल्म बातिन भी बताएगा। शरीयत का इल्म है, मैं बताऊंगा। तरीक़त का इल्म मैं बताऊंगा। मारिफत का इल्म मैं बताऊंगा। अरे जो हाजिर है इल्म वो भी मैं पूछो, मैं बताऊंगा। और गैब का जो इल्म है वो भी मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। आज अली सब तुमको बताएगा। मैं सोचने लगा कि जब अली का इल्म ऐसा है तो मेरे नबी का इल्म कैसा रहा होगा। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मौला अली ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, चैलेंज पर चैलेंज कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं। अब सहाबा में कोई फतवा पूछ रहा है, कोई हदीस पूछ रहा है, कोई कुरान पूछ रहा है, कोई तफसीर पूछ रहा है, कोई इधर पूछ रहा है, कोई उधर पूछ रहा है। पूछा पूछी जारी है, सवाल जारी है, जवाब पे जवाब देते, उधर पूछा इधर जवाब। जब सबको जवाब मिल गया और सब लोगों ने सवाल कर लिया, और जब थक गए किसी के पास कोई सवाल नहीं, हजरत जिब्रील अमीन ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो वही खुदा की नबियों के पास लाते थे। हजरत जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, सिदरा पे उनका रहना सहना है, सिदरा के मकीन। सिदरा से वो हजरत अली को देख रहे हैं कि बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा, बार बार चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई अली से पूछ ही नहीं रहा है। तो वहां से चलते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में आ जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, इंसानी लिबास में, फरिश्तों की लिबास में नहीं, असली लिबास में नहीं, इंसानी लिबास में, इंसान बन के कुर्ता पैटोबी लिबास पहन के आ गए। अब मस्जिद नबी शरीफ में हजरत अली चैलेंज कर, पूछो 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 पूछो, कुछ पूछना है। अब हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए, भाई अली बड़ा चैलेंज करो, मगर एक चैलेंज बताओ। अच्छा, कोई को पहचानता है, और भी जानता है, कोई पहचानता है, मैं तो इंसान बन के आया हूँ ना। अली ये बताओ कि इस वक्त जिब्रील अमीन है कहाँ? खुद ही पूछ रहे हैं, बोलो जानते हैं हमको तो कोई पहचान पाएगा, बोले इस वक्त जिब्रील अमीन है कहाँ? अब हजरत मौला अली ने आंखें बंद की देखने के लिए, कहाँ है जिब्रील? जिब्रील कहाँ है? हम देखते हैं, देखने के लिए आंखें खोलते हैं। मौला अली का देखना कितना अजब देखना है कि सब लोग आंखों को खोल के देखते हैं, और हजरत अली अब जिब्रील को देख रहे हैं कहाँ है? आंखें बंद करके देख रहे हैं। इसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि उल्टी की चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्रील अमीन को देखने के लिए हजरत मौला अली ने आंखें बंद कर ली। अब देख रहे हैं कहाँ है। पहले तो जहाँ रहते हैं वहां देखा, कहाँ? सिदरतुल मुंतहा पे देखा। जिब्रील अमीन ने
तो देख रहे हैं कहाँ है, आंखें बंद करके देख रहे हैं, बस सेकंड भर देखते हैं, सेकंड भर आंखें बंद है और इतनी देर में देख रहे हैं, सिरा पे देखा नहीं है जिब्रील, आरश में देखा नहीं है जिब्रील, फर्श में देखा नहीं है जिब्रील, तीनों मकान में देखा, मकीनों मकान में देखा, चुनीनो चुनान में देखा, जन्नतुल रिजवान में देखा, हमें सारे जहान में देखा, जिब्रील नहीं आए। आंखें खोली, कहा बेटे सवाल करो, कहा बोले इस वक्त जिब्रील कहाँ है, तो कहा जो मुझसे पूछ रहा है जिब्रील कहाँ है वो खुद जिब्रील अमीन है। जोर से बोलो और तड़प कर बोलो, वो खुद जिब्रील अमीन है। एक सहाबी खड़े हुए मौका मिल गया तो उन्होंने कहा अच्छा सबको तो देख, कभी खुदा को भी आपने देखा है? नबी को ख्वाब में देखना तो मुश्किल है, कोई जिसका नसीब अच्छा देख लेता है, जो दुरूद शरीफ की कसरत करे नबी अपनी ज़ियारत करवा देते हैं। तो हजरत एक साहब ने कहा अली ये बताओ कभी आपने खुदा को भी देखा है, कभी आपने खुदा को भी देखा है? तो हजरत अली कहते हैं खुदा को एक दो मरतबा कहते हो, एक दो मरतबा की बात मत करो, कभी कभार की बात मत करो। अली का तो आदम यह है कि जब नमाज के लिए खड़ा होता है और जब सजदा करता है तो दूसरे सजदे के लिए सर उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक कि अपने खुदा को देख नहीं लेता। हर रकअत में अली दो मरतबा अपने खुदा को देखा जाता है। बोलो किसी ने कहा अच्छा ये आपको देखने की सलाहियत कहाँ से आई, आपको ये देखने की सलाहियत कहाँ से आई, यानी आपको इतनी ताकत कहाँ से मिली, इतना पावर कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसा-ए शहीद करबला, जलसा-ए शहीद करबला। अब हजरत मौला अली कहते हैं जरा समाप्त कीजिए, कह रहे हो कि मेरी आंखों को देखने का पावर कहाँ से मिला है? तो जब रसूल पाक दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको गुस्ल दिया गया, अली ही तो हैं उसमें शामिल रहे, कफन पहनाया गया तो रसूल उस वक्त भी अली थे, और जब अली रसूल का चेहरा दिखाया जा रहा है कफन हटा के तो बता के उस वक्त भी अली तो वहीं था। सब लोग तो देख के जा रहे हैं लेकिन अली वहीं से झलका आदमी, अली गुस्ल में शामिल था, अली कफन देने में शामिल था, अली सिराने खड़ा होकर के सब लोग तो ज़ियारत कर करके जा रहे हैं, अली वहां खड़ा होकर नबी को एक टक देखता जा रहा था। अचानक बताते हैं अली मेरी नजर रसूल की आंखों पर पड़ी, आंखों की पुतलियों पर मैंने देखा गुस्ल का एक कतरा पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। दिल ने कहा अली आगे बढ़, मुकद्दर का सिकंदर बनना है, आगे बढ़। मैं फौरन आगे बढ़ा, आंखों को चूमते हुए उस पानी को चूस लिया, और जैसे ही मैंने पानी को चूसा मेरी नजर का पावर इतना बढ़ गया कि बैठा रहता हूँ जमीन पर, जन्नत का नजारा करता हूँ, लौहे महफूज को पढ़ा करता हूँ, और मेरी नजरों के सामने सारी कायनात बिल्कुल आईने की तरह जाहिर हो रही है। हमने कहा जब नबी के आंखों पर फैले हुए पानी का इतना पावर है तो साथे नबी का कितना पावर रहा होगा। इसीलिए तो हम गुलामों का ये अकीदा है कि हम गुलाम हिंदुस्तान में जरूर हैं लेकिन मेरा रसूल मदीनतुल मुनव्वरा से हम गुलामों को देख भी रहे हैं और अपनी दुआओं से हम पर करम भी फरमा रहे हैं। ये अली हैं, ये अली हैं जो अहले बैत अतहार के एक फर्द हैं, फातिमतुज़ ज़हरा वो हैं रसूल के घर वालों में से, वो अहले बैत वाले रसूल में से। फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में रसूल फरमाते हैं कि फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फरमाते हैं फातिमा तो ज़हरा को सूंघते थे तो कहते थे जन्नत की कली की खुशबू मिल रही है। फातिमा तो ज़हरा रसूल फरमाते हैं ये जन्नत की औरतों की सरदार है, जन्नत की औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे दोस्तों हो फातिमा तो ज़हरा क्या अजीम शान शख्सियत है। अगर आप कहें तो एक वाकया बयान कर दूं, अगर आप सुनने मूड हो फातिमा तो ज़हरा, अभी वो आज हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां ये कहती हैं हम कनीज़े फातिमा हैं। क्या कनीज़े फातिमा ऐसे ही होती हैं? नमाज में अज़ान हो रही है और ये मार्केटिंग कर रही हैं, बोलते हैं हम कनीज़े फातिमा हैं, दुपट्टा सर पे है ही नहीं, कहते हैं कनीज़े फातिमा है, कनीज़े फातिमा, नमाज गायब। अच्छा रोजा रखती है बढ़िया सा, है ना, रोजा रखती है आप, चाहे अफ्तार बढ़िया हो ना, अफ्तार का चांद बहुत जबरदस्त रहता है,
میری ماں بہنوں نماز اس سے بڑی چیز ہے، روزہ سے بڑی چیز نماز ہے، نماز کی پابندی کرو. فاطمہ الزہرا کی سچی ترین بن جاؤ گی تو کل میدان محشر میں فاطمہ الزہرا تمہیں جہنم سے بچائیں گی، تمہاری قیادت فاطمہ الزہرا فرمائیں گی. اور فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، ان کی نمازوں کا یہ عالم تھا کہ آج ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں بابو کو پالن پرورش کر پیشاب کر دیتا ہے نا تو نماز کیسے پڑھیں، ان کو دودھ پلانا رہتا ہے کیسے پڑھیں، ان کی پرورش کرنی، ان کی سیوا کرنی رہتی ہے نا کیسے پڑھیں. لیکن فاطمہ الزہرا حسنین کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کے. حضرت زینب کس کی بیٹی ہیں؟ فاطمہ الزہرا کی. حضرت کلثوم کس کی بیٹی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم یہ کس کی بیٹی ہے؟ فاطمہ الزہرا کی. حسنین کریمین کے ساتھ حضرت مثنی بھی تھے، حضرت محسن، 3 بیٹے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے. ایک کا نام محسن تھا، آپ لوگ نام نہیں جانتے ہوں گے، صرف حسن حسین حسن حسین. محسن بھی تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر پانا. حضرت رقیہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی تھی. اور حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی. اور حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیوی تھی، جن کے بیٹے میدان کربلا میں اونو محمد تھے. جھوٹ بولو سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کے اتنے سارے بچے تھے، لیکن فاطمہ الزہرا 5 وقت نماز کی پابندی بھی کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، شوہر کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی. اور کیسے کرتی تھی ذرا اندازہ لگاؤ. حسنین کریمین کو جھولے میں رکھ دیا ہے اور انہیں پیر سے جھولا جھلاتی تھی، ہاتھ سے روٹی کے لیے آٹا گوندتی تھی، اور زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور جب نماز پڑھتی تھی اس طرح والی نماز نفل، تو روایت میں آیا ہے کہ عشاء کے بعد شروع کرتی تھی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پہلی رکعت ہے اور پہلا سجدہ ہے. رات گزرتی جا رہی، آدھی رات گزر گئی، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا، تہائی رات گزر گئی، سجدے سے سر نہیں اٹھا، یہاں تک کہ فجر کی اذان آپ کے کانوں تک پہنچی، تب سجدے سے سر اٹھا کے پہلی رکعت سے پہلا سجدہ. اب سجدے سے سر اٹھا کے بڑے افسوس سے کہتی لال العالمین تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنا دیا ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اے میرے عزیزان کے رنگ اتران کا ذرا میری ماں بہنوں ذرا دیکھو، وہ فاطمہ الزہرا تھی جو نماز کی اس قدر پابند اور نماز ایسی پڑھتی تھی. اور آج ہم لوگوں کی نماز کیسی ہے؟ 4 رکعت فرض کی نیت کیا اور 2 منٹ میں ہمارا صاف کر دیا. نماز پڑھو اطمینان سے پڑھو، سکون سے پڑھو، دل میں خشیت الہی کو بسا کے پڑھو، یعنی کہ سینہ خشیت الہی کا خزینہ بناؤ اور دل کو محبت رسول کا مدینہ بناؤ. اگر نماز پڑھو تو یہ مومن کی معراج بن جاتی ہے. فاطمہ الزہرا ایسی تھی. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں بچوں، دیکھو فاطمہ الزہرا. اور تبھی اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ رسول فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہوں گی تو فرشتے اعلان کریں گے سب لوگ اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سب لوگ جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسنین کی امی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا پلسرات سے گزر ہونے والا ہے. فرماتے ہیں رسول کی 70,000 حور آگے ہوں گی، 70 ہی پیچھے ہوں گی، دائیں بائیں 70. ان تمام حوروں کے دھرمٹ میں فاطمہ الزہرا اتنی تیزی سے پلسرات سے گزر جائیں گی جیسے آسمان میں بجلی چمکتی ہے. زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ ہوا بھی نہ سمجھنا، بال سے زیادہ باریک ہے پلسرات، اب بجلی کے سے زیادہ تیز فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزر جائیں گی. فاطمہ الزہرا اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ شہید کربلا کی والدہ ہیں. اب میں نے دیکھا کہ نانا نبیوں کے سردار، ابو ولیوں کے سردار، امی تمام جنتی عورتوں کی سردار اور خود جنتی جوانوں کے سردار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں سنیں گے نا، گھبرا تو نہیں رہے نا؟
نہیں گھبرا رہے نا؟ تو ذرا زور سے بولو یا حسین. ہاتھوں کو ہٹاؤ یار, اٹھاؤ, بہت انقلاب زندہ باد ہو جاتے ہیں. میں آپ کو صرف جگانے کے لیے سب کروا رہا ہوں, ذرا زور سے بولو یا حسین. حسین کا نام آ جائے تو اگر مرتا ہوا آدمی ہو تو اسے بھی زندگی مل جائے. بولو زور سے یا حسین. اب آؤ دیکھو فاطمہ الزہرا ان کی امی کا ایک واقعہ ہے, بہت پیارا واقعہ ہے. فاطمہ الزہرا کا واقعہ, حضرت مولا علی ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, میں آپ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں تو دکھا دیجیے. تو آپ نے فرمایا میری حقیقت خدا جانتا ہے اور میں اس کا نبی جانتا, تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے. علی میری حقیقت. حضرت علی بیٹھ گئے. پھر کچھ دیر بعد پھر نے کہا علی یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. علی کہا ابھی مانگو, رسول کی بارگاہ میں کوئی خالی دامن گیا ہی نہیں ہے, مانگو. اب حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہی سوال, دکھا دیجیے نا, دکھا دیجیے نا. حضور نے فرمایا ارے میری حقیقت کی بات کرو. ابھی تک تو آپ نے اپنی بیوی میری بیٹی حسنین کریمین کی امی فاطمہ الزہرا کی حقیقت کو بھی جانا نہیں, پہچانا نہیں. دو سے بولو. گھر میں پہنچے, دیکھا چہرہ اترا ہے. فاطمہ الزہرا نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے. کہا میرے پیارے سرتاج کیا ہوا؟ تو شوہر جب گھر میں آئے اور بیوی اگر دیکھے شوہر کو تو مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرے, بولو اس کی خیریت پوچھے, اس سے پیار سے پیش آئے, پیاسا ہو تو پانی ہاتھ میں دے دے. بیوی وہی نیک مانی جائے گی جس کا شوہر اس سے راضی رہتا ہے, اس سے اللہ راضی رہتا ہے. میری ماں اور بہنوں تم بھی سنو, وہ فاطمہ الزہرا تھی, علی کا چہرہ اترا دیکھا فوراً پوچھ پڑی کیا بات ہے. لیکن ہمارے بھائی لوگ یہ مت سوچیں خالی بیویوں پر ہی ضروری ہے, ارے مردوں پر بھی ضروری ہے. کیا مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے پیار کریں. کیا کریں؟ ان کا حق ہے, ان سے محبت سے پیش آئیں, ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اچھی گفتار ہو, اچھی رفتار ہو, اچھے اخلاق و ویوہار ہو, اچھے عادات و اطوار ہو, اچھے کیریکٹر سے ان سے پیش آئیں, محبت سے. اور محبت سے پیش آنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت میں کھانے کا ایک لقمہ منہ میں ڈال دے اپنے ہاتھ سے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کا شکر ہے اہل سنت والجماعت اپنے ماں باپ کے قدموں کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں اور اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ فاطمہ الزہرا نے جیسے ہی اپنے شوہر کا چہرہ, علی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو ہم کہتے ہیں میرے پیارے سرتاج, اے میرے شوہر نایاب, آخر آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے, کہ کیا معاملہ ہے, کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا ہے, کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہو گئی ہے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے میری پیاری بیوی, اے میری اچھی بیوی, اے میری نیک بیوی, عفیفہ بیوی, اے میری پیاری فاطمہ, آج میں نبی کی بارگاہ میں گیا تھا, میں نے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان جائیں, میں آپ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں. تو رسول نے فرمایا اے علی میری حقیقت کو چھوڑو, میری حقیقت صرف خدا جانتا ہے, میں اس کا نبی جانتا ہوں, تیسرا کوئی نہیں جانتا. یہاں تک بھی فرمایا کہ علی میری حقیقت کی بات کیا کرتے ہو, ابھی تو میری بیٹی اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کی حقیقت کو بھی جانا پہچانا نہیں ہے, تو جاؤ پہلے ان کی حقیقت کو جانو. اے میری بیوی اب آج میں آ گیا ہوں, اپنی حقیقت مجھ کو دکھا دو. فاطمہ الزہرا ہے کہتی ہاں شوہر نایاب, آپ میری حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو بس تیار الرٹ ہو جائیے. آپ نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے مصلی اٹھایا بچھایا اور اپنے شوہر سے فرمایا ہے میرے سرکار میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں 2 رکعت, آپ مجھے ایک تک دیکھتے رہیے گا, یعنی ٹک دیکھتے رہیے گا, کنٹینیو دیکھتے رہیے گا, اپنا نہ چھپ کے ایسی نظر دیکھتے رہیے گا. آپ نے فرمایا ہاں بالکل دیکھوں گا. اب حضرت علی کا بیان ہے کہ میری بیوی فاطمہ الزہرا مصلی پر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھ رہی ہے, اور میں فاطمہ الزہرا کو غور سے ایک ٹک آنکھیں ٹکا نکال کے دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ مصلی پر نماز پڑھ رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی فاطمہ الزہرا کی 2 رکعت نماز پوری بھی نہیں ہوئی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پر فاطمہ الزہرا نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ مصلی سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پر نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مصلی سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور کی باراتیں نظر آ رہی ہے، نور کی قندیلیں نظر آ رہی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ذرا اندازہ لگاؤ یہ میری فاطمہ الزہرا کا مقام۔ جب فاطمہ ایسی اور ظاہر سی بات اولادیں بھی تو ایسی ہی، کیوں کہ بولو آؤ طرف کر بولو۔ امام حسن امام حسین کا عالم کیا رہا ہوگا؟ امام حسن تو رسول پاک اپنی گود میں لے ہیں، ایک دوسری گود میں حضرت امام حسین، دونوں سے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں چوم رہے ہیں چوم رہے ہیں چوم رہے ہیں۔ اب چومتے چومتے سونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ یہ کیا، یہ تو نرالا انداز ہے، بڑا انوکھی ادا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو چومتے ہیں، سونگتے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں میں نے چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے لختے جگر ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، اور بچوں کو پیار سے چوما جاتا ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ یہ جنت کے پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ اپنے نواسوں کو پھول فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ میرا حسین ایسا پھول ہے کہ غم میں بھی کام آئے گا اور خوشی میں بھی کام آئے گا۔ غم میں بھی اگر حسین کو یاد کرو گے تو اللہ تمہارے غم کو دور فرما دے گا، اور خوشی میں اگر میرے حسن حسین کو یاد کرو گے تو اللہ تمہاری خوشیوں میں دو بالگی پیدا فرما دے گا۔